نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله انشاءاللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے کچھ نہ کچھ نیتیں کر لیا کریں۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی کے پاس سے ہوا جس کے انسان اور جند، چرند اور پرند، تمام چوپائے اور کیڑے مکوڑے مر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر کھڑے اس کو دیکھتے رہے، پھر اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، یہ سب اللہ پاک کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک ساتھ نہ مرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان مردوں کو پکارا، اے بستی والو، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ، یعنی اے روح اللہ، ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا گناہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا، ہم شیطان کی پوجا اور دنیا سے محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری شیطان کی پوجا کیا تھی؟ وہ بولا، ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی پیروی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا سے محبت کیسی تھی؟ اس نے کہا، ایسی جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، جب دنیا ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہوتے اور جب چلی جاتی تو ہم غمگین ہوتے، اور ساتھ ہی ہم نے لمبی امیدیں باندھ رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیر کر اس کی ناراضی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا ہم نے رات خیریت میں گزاری اور صبح حاویہ میں کی،
فرمایا حاویہ کیا ہے؟ وہ بولا سجین۔ پھر ارشاد فرمایا سجین کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا کے تمام حصوں جتنا آگ کا ایک انگارہ ہے، اس میں ہم سب کی روحیں دفن کر دی گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی کیوں بات نہیں کر رہے؟ وہ بولا یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان کے منہوں پر آگ کی لگامیں ڈال دی گئی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو حالانکہ تم بھی تو انہی میں سے ہو؟ تو اس نے کہا یقیناً میں انہی میں ہوں، لیکن میرا وہ حال نہیں جو ان کا ہے۔ جب مصیبت آئی تو ان کے ساتھ مجھے بھی گھیر لیا، اور اب میں حاویہ میں ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ مجھے آگ میں گرا دیا جائے گا یا پھر میں نجات پا لوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حواریوں سے ارشاد فرمایا میں سچ کہتا ہوں جو کی روٹی کھانا، صاف ستھرا پانی پینا اور کوڑا دانوں پر کتوں کے ساتھ سونا دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے یقیناً کافی ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حکایت دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت و عبرت کے کئی مدنی پھول موجود ہیں۔ افسوس جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں فانی دنیا اور مال و دولت کی محبت کی جڑیں مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں۔ جسے دیکھو وہ دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ کثیر دولت، کئی جائیدادیں، زمینیں، فیکٹریاں، ہوٹل، پیٹرول پمپس، شاپنگ مالز، مارکیٹیں، پلازے، بنگلے اور عالیشان گاڑیاں ہونے کے بعد انسان کی حرص ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر کوئی درد مند عاشق رسول ایسوں کو نیکی کی دعوت پیش کرے تو اسے یہ کہہ کر جھڑک دیا جاتا ہے کہ دنیا اسی کی عزت کرتی ہے جس کے پاس دولت ہو، دولت مند ہی کامیاب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ کہیں ہم دنیا سے محبت کرنے والوں کے عبرتناک انجام سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہمیں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہے؟ کیا ہم پچھلی امتوں پر آنے والے عذابات کو بھول گئے؟ کیا ہمیں روزانہ اٹھتے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا ہم بستر علالت پر سسکتے مریضوں سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہم نزا کی سختیاں سہ سکیں گے؟ کیا ہم تنگ و تاریک قبر کو بھول گئے؟ کیا ہم نے قبر کے سانپ بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں سے نجات کا سامان کر لیا؟ کیا ہم منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کر چکے ہیں؟ کیا قیامت کے دن کے حساب و کتاب کی تیاری ہم کر چکے ہیں؟ بہرحال عافیت اسی میں کہ ہم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر آخرت کا ہے اتنی قبر آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک؟ تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک؟ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی محبت شیطان کا ایک ایسا جال ہے کہ اس میں پھنس کر انسان نیک کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا
پہلے یہ مستحبات سے دور ہوتا ہے، پھر سنتوں سے غافل ہوتا ہے، اس کے بعد فرائض و واجبات چھوڑنے کی عادت بنتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ حرام کاموں کا عادی بن جاتا ہے، نمازیں چھوڑنے کا معمول بن جاتا ہے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، دوسروں کا دل دکھانے، گانے باجے سننے اور تمام اور طرح طرح کے حرام اور ناجائز کاموں میں زندگی بسر ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا اپنوں کو بھلا بیٹھتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا مخلص دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا غریبوں کو حقیر اور کم تر سمجھنے لگتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا کنجوس ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے پر نصیحت اثر نہیں کرتی، دنیا میں ضرورت سے زیادہ رہنے والا حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پاتا، دنیا میں ضرورت سے زیادہ رہنے والا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا شکار ہو جاتا ہے۔ الغرض دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا طرح طرح کی آفات میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے اگر دنیا کی حقیقت کو جان لیتے تو کبھی بھی اس سے دل نہ لگاتے۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الحدید کے آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ترجمہ کنز ایمان، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا، وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی زینت اور آرائش کا نام ہے جو کہ عورتوں کا شیوا ہے۔ دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے۔ اور جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی قباحتیں یعنی برائیاں موجود ہیں تو اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کی کوشش کرتے رہنے کے بجائے ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہے۔ آئیے دنیا کی حقیقت کے بارے میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے چند ارشادات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے، اور دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو۔ حضرت فضیل بن یاس رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے
ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارے گی، تو یہ دنیا پکارے گی، اے میرے پروردگار عز و جل، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ دنیا کو تو کیا جانے، یہ مسک کی گھاٹ حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یعنی یہ دنیا جو بظاہر تجھے بھولی بھالی اور سیدھی سادی نظر آتی ہے، تو نہیں جانتا کہ یہ ظالم دنیا کیسی مکار اور زہر کی گٹھڑی ہے۔ اس نے بڑے بڑوں کا کھانا خراب اور بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ دنیا ظالم اور مکار ہے، شہد دکھا کر زہر پلاتی ہے، ایسی قاتل ہے کہ اپنے خاوند یعنی جو اس سے محبت کرتا ہے اس کا ہی خون چوس لیتی ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو پھر ایسی مردار دنیا پر کیوں مرا جائے؟ ہزاروں لوگ اس کو آزما چکے ہیں، اور آزمائی ہوئی چیز کو مزید کیا آزمانا۔ یہ سید اعلی حضرت کے اشعار ہیں تو جن کا میں نے خلاصہ بھی کر دیا۔ صلو علی الحبیب۔ سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن دنیا کے مذمت کے متعلق فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، اگر دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ دنیا ذلیل ہے، اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی۔ جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں لٹکی ہوئی ہے، یعنی روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب تو مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ پھر فرمایا سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے؟ اللہ کریم دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کو نقصان دہ چیزوں سے دور رکھتی ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، 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 یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، اور یہ حضرات دنیا کی حقیقت اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنیا ان کی طرف آتی ہے، مگر وہ دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو زہد و قناعت یعنی دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کر لیا، عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا، لذیذ کھانے چھوڑ دیے اور بہت سادہ غذا استعمال فرمانے لگے۔ یونس بن شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت کے بعد اس حال میں دیکھا کہ اگر میں چاہتا تو بغیر چھوئے ہوئے ان کی پسلیوں کو گن سکتا تھا۔ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آقا امیر المؤمنین کے پاس آیا تو آپ مسور کی دال تناول فرما رہے تھے، تو میں نے کہا کل یوم عدس، یعنی روز روز دال؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ نے فرمایا تمہارے آقا امیر المؤمنین کی یہی غذا ہے۔ سبحان اللہ، قربان چاہیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے بے رغبتی پر، کہ جو اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی سادہ غذا استعمال فرماتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادگی اپنائیں، اور دال سبزی بھی خوشی خوشی کھا لیا کریں۔ اور مسور کی دال کی تو کیا شان ہے کہ حدیث پاک میں اسے برکت والی چیز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مسور ضرور کھایا کرو، کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے۔ اس میں یعنی مسور میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی برکات شامل ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام بھی شامل ہیں۔ امام ثعلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن زیتون، ایک دن گوشت اور ایک دن مسور کی دال سے روٹی تناول فرماتے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسور اور زیتون نیکوں کی غذا ہے۔ مسور بدن یعنی باڈی کو دبلا کرتا ہے، اور دبلا بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے، اور مسور سے ایسی خواہش نہیں بھڑکتی جیسی گوشت کھانے سے بھڑکتی ہے۔ میں کم کھانا کھانے کی عادت بناؤں، خدا یا کرم استقامت بھی پاؤں، آمین۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور دنیا کا طلبگار بظاہر اس دنیا کے حصول پر بہت خوش ہوتا ہے، اس سے لمبی لمبی امیدیں واپس نہ کر لیتا ہے، اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، مگر جب ہوش آتا ہے تو ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اور دنیا میں رہ کر جو آخرت کی بہتری کی کوششیں کرتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، جبکہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا کمانے والا آخرت کے فوائد اور ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے رنگینیوں میں کھونے والا شیطان کو پیارا لگتا ہے، جبکہ آخرت کی تیاری کرنے والا اللہ کریم کا محبوب بنتا ہے۔ دنیا کا راستہ بظاہر نفسانی خواہشات اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آسان نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام
بہت برا ہے۔ آخرت کا راستہ بظاہر مشکل اور دشوار نظر آتا ہے، لیکن اس کی منزل جنت کا خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والا مقام ہے۔ چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہمارے بہت قریب ہے، لہذا اس کی طرف دل بہت جلد مائل ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت دنیا کے بعد ہے، اس لیے اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف نیکی کی دعوت میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا لغوی معنی قریب ہے، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات اور لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ آخرت کے گھر سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، بس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری اور غیر ضروری چیزیں دنیا میں داخل ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہ عرض کر دوں کہ کون سی دنیا اچھی ہے اور کون سی دنیا قابل مذمت، یعنی کون سی دنیا بری ہے۔ تو یاد رہے کہ دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، وہ دنیاوی اشیاء یعنی وہ دنیاوی چیزیں جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو ایسی چیزیں صرف 2 ہیں، علم اور عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کرنا۔ دنیاوی اشیاء کی دوسری قسم، یعنی دنیاوی چیزوں کی دوسری قسم، وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین، جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے یعنی اچھے کپڑے یا مہنگے کپڑے، اور اچھے اچھے کھانے کھانا، اور یہ دنیا کی قابل مذمت قسم میں شامل ہے۔ اور دنیاوی چیزوں کی تیسری قسم، وہ چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، ضروری کھانا، ضروری کپڑے وغیرہ، یہ قسم بھی اچھی ہے، لیکن اگر صرف دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا قابل مذمت کہلائے گی۔ مسافر خانے میں آ کر چند دن رکنے والا کبھی بھی وہاں رہتے ہوئے لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتا اور اس کی رونقوں سے دل نہیں لگاتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عارضی گھر یعنی دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ ہمیں ایک دن یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری منزل جنت ہے۔ آئیے اپنے دل میں دنیا سے بے رغبتی بڑھانے اور فکر آخرت اجاگر کرنے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ سنیے اور نصیحت و عبرت کے مدنی پھول چنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ پاک اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ کریم اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے
جس کے پاس عقل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ تیسری حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا آخرت کی ضد ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم، عقل اور ایمان کا کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، نہ کہ دنیا میں مشغول ہو جائے۔ وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا جس نے عشق نبی سے دل کو خالی اور ویران کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دنیا کے لیے ہی نہ کوڑتے رہیں، آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں، کیونکہ دنیا کی مثال ریت جیسی ہے۔ ریت کی جتنی بھی بڑی مٹھی بھر لی جائے، آہستہ آہستہ ذرات کی صورت میں تمام ریت مٹھی سے نکل ہی جاتی ہے، اور بالآخر مٹھی خالی کی خالی رہ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ حال اس دھوکے باز دنیا کا ہے۔ انسان زندگی بھر دنیا سے وفاداری کرتا ہے، دنیا کمانے کی لگن میں دن رات ایک کر دیتا ہے، پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، 20 گھنٹے کام کرتا ہے، فقط اس لیے کہ پیسہ کمانا ہے۔ الغرض دن گزرتا ہے تو اسی سوچ میں کہ پیسہ کمانا ہے، رات گزرتی ہے تو اسی کڑن میں کہ پیسہ کمانا ہے، دل دھڑکتا ہے تو اسی دھن میں کہ پیسہ کمانا ہے، اور قدم اٹھتا ہے تو اسی جستجو میں کہ پیسہ کمانا ہے۔ مگر وہ پیسہ، وہ مال، وہ دولت جس کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی تھی، وہ دنیا جس کی خاطر دن رات ایک کے تھے، وہ مال جسے پانے کی جد و جہد میں اوور ٹائم لگائے تھے، وہ دولت جس کے حصول کے لیے حرام حلال کی پرواہ نہ کی تھی، وہ مال جس کو پانے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی مہینے اور سال ضائع کر دیے تھے، وہی مال، وہی پیسہ، وہی دولت کچھ عرصے کے بعد بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بندہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو مختلف بیماریاں استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اب نہ وہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ آخرت کے لیے کچھ کر پاتا ہے۔ دنیا کی فتنے بازیوں سے خبردار کرتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے لوگوں، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے، اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے، اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ
اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے، پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگی اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا۔ تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی، پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں اور تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔ اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں۔ گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا، ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی محبت سے پیچھا چھوڑانے، فکر آخرت کا جذبہ بڑھانے اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے، نیکیاں کرنے کا ذہن بنانے کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے اور نماز کی دعوت عام کرنے کا ذہن بنانے کے لیے، سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کا ذہن بنانے کے لیے آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہو جائیے، اور دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے باز دنیا سے بچائے، اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ جانشین امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو